ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. اسلام آباد میں 2 برس پہلے رات کی تاریکی میں ایک شاہراہ پر 2 افراد سڑک کراس کر رہے تھے. ایک گاڑی نے انہیں روند ڈالا. وہ گاڑی سینئر جج کی ایک صاحبزادی چلا رہی تھیں. اس ہفتے وہ عدالت میں پیش ہوئیں اور کھڑے کھڑے ان کی ضمانت ہو گئی. یہ معاملہ کیا ہے اس پر ہم آج بات کریں گے. اس کے علاوہ پروگرام میں جائیں گے سیدھا امریکی ریاست منیسوٹا جہاں کے گورنر ہیں ٹم والز. انہیں نامنیٹ کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی نے ایز وائس پریزیڈنٹ. بڑی ان کی دلچسپ شخصیت ہے. ٹرمپ صاحب کو لگتا ہے کچھ خطرات ہیں. ان کی پروفائل لیں گے پروگرام میں اور ساتھ ہی غزہ کا بھی ذکر کریں گے اور وہاں پہ حماس کے جو نئے لیڈر آئے ہیں سامنے وہ کون ہے اس پر بھی بات ہوگی. لیکن آغاز آج اسلام آباد سے سامنے آنے والی بیان بازی سے. ہم نے پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ جی کہ حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں. جو ہم آہنگی آج ہے وہ پہلے کبھی نہیں رہی. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم روز یہ بیان سنتے تھے. آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ناسٹی بریک اپ بڑا آسان ہے پاکستان میں. جب تک حالات نہیں بگڑے تب تک ایک پیج پر تب تک ٹھیک ہے. تو جو آج علماء و مشائخ کی ایک کانفرنس تھی جس سے پرائم منسٹر نے خطاب کیا, آرمی چیف نے خطاب کیا, ادھر سے اڈیالہ جیل سے بھی عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بیان جاری کیا. عمران خان صاحب کا بیان بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی بہت وقت ہے, ان کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اور 2 مہینے ان کے پاس رہ گئے ہیں اور یہ لوگ بیوقوف ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کہاں جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے حالات بنگلہ دیش سے بدتر ہیں. یہاں رک جائیں. خان صاحب نے کہا پاکستان کے حالات بنگلہ دیش سے بدتر ہیں. حسینہ واجد کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے کل بیان دیا کہ بنگلہ دیش پاکستان بننے جا رہا ہے. اب میں پریشان ہوں کہ یہ بیان یا وہ بیان کہ بنگلہ دیش پاکستان بن رہا ہے یا پاکستان بنگلہ دیش بن رہا ہے. لگتا ہے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہی رہیں گے جو حالات ہیں. خواہش بھی ہے. تو عمران خان صاحب کا یہ بیان آیا. ہمارے سپہ سالار نے بھی بہت ہی واضح الفاظ میں کہا کہ ملک میں انتشار کی اگر کسی نے کوشش کی تو رب کی قسم ہے اس کے آگے ہم کھڑے ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر یہاں پہ کوئی فتنہ فساد کرے گا تو ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. اور اسی خطاب میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اور میں ان کو کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی وہ نہ رہے. انہوں نے کہا کہ حافظ قرآن سپہ سالار کی جامع گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سو گائیڈنس اگر ہمیں چاہیے تو آرمی چیف بالکل پرووائڈ کریں گے اور ان کا جو ڈائگنوسس ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے. شہباز شریف کی اس بات پوری قوم ایک پیج پہ ہے. پوری قوم ایک پیج پر ہے. تو آرمی چیف نے بارہا ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا ہے, آج بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا انارکی کا سبب بن رہا ہے, بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ان کی اس بات سے بھی کافی لوگ متفق ہیں. پوری قوم ایک پیج پر ہے. جتنی تباہی آئی ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کرتے ہیں ہمارے آئی ایس پی آر والے صاحب, تو یہ ایک میجر کنسرن ہے. اور میں ریسنٹلی ایک بیان دیکھ رہا تھا, میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب کا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ابھی کوئی ورلڈ اکنامک فورم میں کوئی جب ڈسکشن وغیرہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑے تھریٹس کیا ہیں, تو انہوں نے کہا کلائمیٹ چینج نہیں ہے, یہ جو اکنامک ٹرموائل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے. اصل تھریٹ جو ہے وہ ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا اور مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈا, جو قوموں کے لیے بڑا چیلنج بن کے ابھر رہا ہے. تو آرمی چیف نے بھی آج اس پر کافی کھل کر بات کی کہ اسے دیکھنا ضروری ہے. ڈس انفارمیشن کی تاریخ اگر آپ کھولنے چلیں یا پروپیگنڈے کی تو 4000 سال تک جائے گی وہ. تو اس کا مطلب جتنی بھی سلطنتوں کو نقصان پہنچا یا ریاستوں کو نقصان پہنچا یا ان کے جغرافیائی تبدیل ہوئے یا ان کی سیاسی شکلیں بدلی, وہ اطلاعاتی پروپیگنڈا جاتی اور اب ڈیجیٹل ٹیررزم کی وجہ سے. جی, صرف فرق یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے, آپ کو یاد ہوگا وسعت صاحب کہ اخبارات جب صرف ہوتے تھے تب بھی ڈس انفارمیشن ہوتی تھی, پلانٹڈ ہوتی تھی. کسی گورنمنٹ کو گرانا ہوتا تھا تو اس کے اسکینڈلز پلانٹ کیے جاتے تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت مونوپلی تھی بعض قوتوں کی, اب وہ فری فار آل ہو گیا ہے. تو اس لیے کنسرن بڑھ گیا ہے کہ یہ طاقت جو ہے پروپیگنڈے کی یہ کیوں دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں چلی گئی ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں آ رہا. اس نے جو کام کر کے دکھایا ہے
حالانکہ بہت کوششیں ہوئی ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, مقدمات ہیں, دھمکیاں ہیں, اب ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کی بھی بات سن رہے ہیں, لیکن یہ جن قابو میں نہیں آ رہا, تو اس لیے نیشنل سیکیورٹی رسک تو بنے گا نا. ہاں بنے گا, اور اس کا بار بار تذکرہ بھی کرنا چاہیے. اور وہ جو آپ نے شروع میں ایجنڈا تھا کہ یہ جو جج صاحب کی صاحبزادی والا معاملہ ہے, اس پہ ہم کچھ بات کر سکتے ہیں کیا؟ جی, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. آج میں شہزاد ملک کی سٹوری پڑھ رہا تھا BBC کے پیج پہ کہ 8 جون 2022 دو ہوٹل ورکرز تھے اسلام آباد میں جو رات ختم کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی وے کراس کر رہے تھے. شکیل تنولی ایک کا نام تھا اور ایک کا نام علی حسنین تھا. تو اس دوران ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور انہیں کچل ڈالا. دونوں موقع پہ دم توڑ گئے اور گاڑی چلانے والی خاتون بھی موقع سے فرار ہو گئی, بجائے اس کے کہ وہ رک کے دیکھتی کہ کیا ہوا, زخمی ہے, مدد کی ضرورت ہے یعنی, لیکن وہ فرار ہو گئی. اس واقعے کے 2 برس بعد اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے, یعنی آج یا کل, منگل کو, ہاں کل, کل مجسٹریٹ ہیں کامران ظہیر صاحب, انہوں نے شانزہ کی ضمانت قبل از گرفتاری 10,000 روپے کے مچلکے کے عوض منظور کر لی اور ملزمہ کے خلاف جو درج دفعات ہیں ان کی تبدیلی کا بھی حکم دیا. وہ دفعات کیا ہیں؟ مطلب اوریجنل جو FIR کٹی ہے اس میں قتل بالسبب یعنی دفعہ 322 لاگو کی گئی ہے. جج صاحب کا کہنا ہے کہ قتل بالسبب نہیں تھا, اس نے پلاننگ نہیں کی تھی, بس اس سے قتل بالخطا ہو گیا, غلطی سے ہوا, ڈیلیبریٹ نہیں تھا. تو یہ اس پہ 322 کی جگہ 320 شامل کی جائے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو بھی چلے گا اس میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے دیت کا, کہ جو ملزم کا اہل خانہ ہے وہ اللہ کے نام پہ معاف کر دیں, اور جیسا کہ ان مقدمات میں ہوتا ہے. اچھا, جو جاں بحق ہونے والے ایک جوان علی حسنین کے لواحقین نے تو یہ جو 2 سال کا عرصہ ہے اس میں راضی نامہ کر لیا. اب ہمیں اس کی تفصیل نہیں پتہ کہ راضی نامے کے حالات کیا تھے, بہرحال وہ کر لیا. لیکن دوسرا جو دوسرے جو جاں بحق ہونے والے شکیل تنولی ہیں, ان کے اہل خانہ اب تک انصاف کے حصول کے لیے پھر رہے ہیں اور وہ راضی نامے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتے. رفاقت علی ہیں ان کے والد, جو مسلسل بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں. حال ہی میں کچھ مہینے پہلے انہوں نے احتجاج بھی کیا اسلام آباد میں, اور اس میں کچھ درجن بھر یا 2 درجن بھر لوگ اس میں شامل تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے, میرا کیس وہاں پر پینڈنگ ہے, مجھے انصاف چاہیے, میرا بیٹا جو ہے وہ خاندان کا واحد کفیل تھا. یہ لوگ ایک ریسٹورینٹ میں کام کرتے تھے جی دونوں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے. ظاہر ہے کہ انہوں نے راضی نامہ ابھی تک نہیں کیا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بات وہی ہے کہ ایکسیڈنٹ میں بھی اگر ڈیتھ ہوتی ہے اگر عام شہری سے, تو میرا نہیں خیال کہ 2 سال تک آپ کو اتنا پیریڈ ملے گا کہ اس پر کوئی کارروائی نہ ہو. تو اس میں جو ایلیگیشن ہے وہ یہ کہ اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارے کرسپونڈنٹ ہیں, انہوں نے یہ جو رفاقت تنولی صاحب ہیں ان سے بات بھی کی تھی, ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں اس کیس میں جو ملزمہ ہیں ان کے وکیل کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ ان کے وکیل ہیں ملک صدیق آوان. انہوں نے کہا کہ جی یہ مقدمہ جو ہے یہ ایک ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر میری جو موکلہ ہیں ان کا نام کافی زیادہ جو ہے وہ گردش کرتا رہا ہے, اور ان اے وے دس کوڈ بی اباؤٹ پریشرائزنگ ہر فادر دا جج. تو یہ ان کا موقف ہے. لیکن پہلے سن لیتے ہیں کہ رفاقت تنولی صاحب جو ہیں, جو والد ہیں ان کے, جو شخص اس میں ٹریفک حادثے میں مارے گئے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ محمد ہمارے ہیں. عبداللہ ذرا بتائیے گا کہ جب یہ مظاہرے کر رہے تھے تو آپ کی ان سے بات بھی ہوئی تھی, ان کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل, رفاقت علی تنولی جو شکیل تنولی کے
والد ہے اس نے کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں پریس کلب میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا اور ان کو بھی گرفتار بھی کیا گیا تھا. تو ان کا موقف یہ کہ ان کا بیٹا شکیل تنولی اور ان کا ساتھی جو ہے وہ سیور فوڈ پہ کام کر رہے تھے اور اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر وہ رات کو 1 اور 2 بجے کے درمیان گھر واپس آ رہے تھے کہ ایک گاڑی جو ہے اس نے اس کو ہٹ کیا اور گاڑی میں جو ڈرائیور تھی وہ مبینہ طور پر شانزہ ملک تھی جو وہ گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئی اور بعد میں جب تحقیقات ہوئی تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ شہزاد ملک صاحب کی گاڑی جو تھی وہ شہزاد ملک صاحب کے زیر استعمال تھی. انہوں نے نہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دی ہے بلکہ یہ مقدمہ جو ہے اب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا بیٹا اور اس کے ساتھی جا رہا تھا تو شانزہ ملک جو لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی تھی ایس یو وی اس نے اس کو ہٹ کیا اور انہوں نے ان زخمیوں پر کوئی رحم نہیں کیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور ہمیں یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ گاڑی تھی جس کو پھر بعد میں سپرداری پر لاہور ہائی کورٹ کے ایک آفیشل کو دی گئی اور انہوں نے اس امید پہ گاڑی دی کہ وہ تحقیقات میں جب بھی گاڑی درکار ہوں گی وہ یہ گاڑی تحقیقات کے لیے پیش کرے گا. لیکن اس کے لیے انہوں نے سپرداری کی کینسلیشن کے لیے اسلام آباد کے مجسٹریٹ کے سامنے بھی درخواست دی تھی لیکن وہ درخواست بھی جو ہے وہ منسوخ کی گئی. تو شکیل تنولی کے رفاقت علی تنولی جو ہے وہ موقف اپنا رہے کہ ایک سائڈ پہ ان سے معاملات سلجھانے کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب جو ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے. ان کے بیٹے کو ناحق قتل کیا گیا. اچھا تو ان کا یہ موقف ہے کہ 2 سال سے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی اس لیے پھر وہ احتجاج پر مجبور ہوئے ابھی حالیہ مہینوں میں. جی بالکل, انہوں نے جو اس وقت کے ڈی آئی جی تھے اس پر بھی یہ الزام لگایا ہے کہ جب وہ ڈی آئی جی کے سامنے پیش ہوئے, اسلام آباد پولیس کے جو ڈی آئی جی تھے ان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے ان سے یہ موقف اپنایا کہ آپ شکر کریں کہ جس گاڑی نے آپ کے بیٹے اور اس کے ساتھی کو ہٹ کیا تھا انہوں نے آپ پہ ڈیمیجز کا دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے خراب ہو گئی کیونکہ غلطی جو تھی وہ آپ کے بیٹے اور اس کے ساتھی کی تھی. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف فورمز پہ اپروچ کیا, پولیس بھی اس کیس میں تفتیش نہیں کر رہی تھی. ایک سائڈ پہ مبینہ طور پر جو ریکارڈ تھا سی سی ٹی وی کا وہ غائب کیا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رفاقت علی تنولی جو ہے وہ مختلف فورمز پہ جا رہا تھا, اسلام آباد پولیس سے مل رہا تھا, وکلاء سے مل رہا تھا لیکن ان کو انصاف جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا تھا جس کے بعد جو ہے انہوں نے احتجاج کی کال دی اور پھر ان کو گرفتار بھی کیا گیا اپنے ساتھیوں سمیت. اور پھر رفاقت علی تنولی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی کہ پولیس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس کیس میں تحقیقات کرے گی اور اب تازہ پیش رفت یہی ہے کہ ایک وارنٹ گرفتاری بھی جس کی جاری ہوئے تھے لیکن ضمانت از قبل گرفتاری جو ہے وہ بھی دی گئی ہے. تو یہ اس کیس میں پوری پیش رفت ہے جس کے لیے رفاقت علی تنولی جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا ہے بلکہ یہ مقدمہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے. ٹھیک ہے عبداللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. 2 ہفتے پہلے تک لگ رہا تھا کہ نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار امریکہ کا صدر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن اور ٹرمپ کے پہلے صدارتی مباحثے نے ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی مہم کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا تھا. یہ سوال ابھرا کہ جو بائیڈن کیا اس قابل ہیں کہ وہ 4 ماہ پر پھیلی کمر توڑ صدارتی مہم کا بوجھ سہار سکیں. اس سوال نے ڈیموکریٹک پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی راتوں کی نیند اڑا دی. پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک دن جو بائیڈن نے اچانک اعلان کیا کہ وہ دوڑ سے دستبردار ہو رہے ہیں اور ان کی نائب صدر کاملا ہیرس صدارتی امیدوار ہوں گی. یوں ڈیموکریٹک پارٹی کے تن مردہ میں نئی جان سی پڑ گئی. پارٹی کے بڑوں نے جلدی کاملا کی امیدواری تسلیم کر لی. پارٹی کو ملنے والے چندے میں راتوں رات اضافہ ہو گیا اور کاملا نے صرف ایک ہی ہفتے میں ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان مقبولیت کی بڑھتی ہوئی خلیج کو تقریباً پاٹ دیا. اگلے جو 3.25 مہینے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو ابھی ہم نہیں بتا سکتے.
ٹرمپ کیمپ کے پاس کون سے موضوعات ہیں جن سے وہ اپنے ووٹروں کو اور جو نیوٹرل ووٹ ہیں جنہیں فینس ووٹرز کہتے ہیں ان کو اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ کیا میک امریکہ اگین، میک امریکہ گریٹ اگین یہ نعرہ دوبارہ جادو چڑھائے گا، یا پھر ان کے پاس جو نسلی کارڈ ہے جس کی ایک جھلک انہوں نے پچھلے ہفتے کہی جب انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا کہ کاملہ کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سیاہ فام ہے یا رنگدار، اس پہ ہنگامہ ہو رہا ہے۔ کاملہ نے اپنے نائب صدر کے امیدوار کے طور پہ منیسوٹا ریاست کے گورنر ٹم والز کا جو انتخاب کیا ہے وہ کس قدر بہتر فیصلہ ہے، اور کاملہ ہیرس کو جتوانے میں کس حد تک مدد دے سکتا ہے، اس کی بھی ہم جانچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ کل ہی مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں جو ہوئی ریلی، جو اجتماع ہوا، اس میں کاملہ پہ باقاعدہ وہاں کے ووٹروں نے آوازیں کسے فلسطین اور اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریاست منیسوٹا کے دارالحکومت میں سے عنبر نقوی صاحب موجود ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے فعال رکن بھی ہیں۔ عنبر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ٹم والز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا زبردست انتخاب ہے، کس لحاظ سے زبردست انتخاب ہے؟ جی، وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ میں وہاں آپ کے سوال کا جواب دوں، اپنی ریاست کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، کیونکہ ہماری ریاست جو ہے وہ اتنی مشہور نہیں ہے جیسے کیلیفورنیا ہے یا نیو یارک ہے۔ تو ہم امریکہ کے بالکل درمیان میں سب سے زیادہ نارتھ موسٹ اسٹیٹ ہیں، اور ہماری ریاست مشہور ہے کہ ہمارے ہاں 10,000 سے زیادہ جھیلیں ہیں، اور جو دوسری چیز مشہور ہے ہماری ریاست کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، منیسوٹا نائس۔ تو اس حوالے سے آپ کو زیادہ اچھی مثال نہیں مل سکتی ٹم والز سے۔ ٹم والز کے بارے میں جو بھی ان کو جانتے ہیں وہ ہمارے ہم سمیت وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ انتخاب، اب جس حوالے سے آپ نے سوال کیا، نہیں، ان کی موٹی موٹی اچھائیاں بتائیں نا، موٹی موٹی اچھائیاں کیا ہیں ٹم صاحب کی؟ جی، اچھائیاں ان میں یہ ہیں کہ جو ہم نے دیکھا پچھلے 7-8 سال میں کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ، سیدھا جواب ہر چیز کا وہ دیتے ہیں، اور دوسرا ان کی جو سیاست ہے وہ بنیادی حقوق کی سیاست ہے۔ ان کی سیاست اشتعال انگیز نہیں ہے، آپ کسی تقریر میں جو ہے وہ نفرت انگیز زبان نہیں سنیں گے، آپ ہمیشہ سنیں گے کہ حقوق جو ہیں وہ سب کے برابر ہونے چاہیے، اور جو یکجہتی ہے اس ملک میں جو پچھلے کوئی 4-6-8 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش انہوں نے اپنے جو پچھلے 6 سال سے گورنرشپ میں گزارے ہیں اس میں سب سے زیادہ زور ان کا اسی پہ تھا۔ ہیلتھ پالیسی بھی سب کے لیے ہونی چاہیے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ جو امریکہ کے کون سے گروپ ہیں جو اس وقت بیزار ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں؟ جی، تو پہلے تو گورنرشپ سے پہلے یہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ 1 ہے منیسوٹا کا، اس میں کانگریس کے رکن تھے یہ وہاں سے، تو ان کا کافی ڈیپ کنیکشن ہے رورل امریکہ سے، اور یہ جو کسان ہیں، جو فارمرز ہیں، ان کے مسائل بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ صرف جو بڑے بڑے شہر ہیں وہی نہیں ہے، بلکہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ ان کا جو پہلا پلیٹ فارم تھا وہ یکجہتی کا پلیٹ فارم تھا، ون منیسوٹا ان کی۔ اچھا عنبر صاحب، ایک منٹ، اب ہم تھوڑا سا منیسوٹا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وائس پریزیڈنٹ اب ظاہر ہے ان کے ہیں، اور 3.5 مہینے تقریباً ان کے ساتھ ہی گھومیں گے صدارتی امیدوار کے ساتھ۔ ان کے جو ٹرمپ کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، آپ انہیں جانتے ہیں؟ نہیں، میں انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ نہیں، ویسے ظاہر ہے آپ ان کے ہمسائے تو نہیں ہیں، لیکن جتنے امریکی جانتے ہیں اتنا آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو اگر میں کہوں کہ دونوں نائب صدارتی امیدواروں کا موازنہ کریں گے تو کیسے کریں گے آپ؟
تو ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو جس طرح سے ٹم والز کی پالیٹکس رہی ہے شروع سے، جیسے جب یہ کانگریس انہوں نے جوائن کی تو انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جی یہ جو پیسے جو آتے ہیں پالیٹکس میں ان کو نکالا جائے، اور ان کا جو سٹینس ہے وہ ہمیشہ سے وہی رہا ہے جو اب بھی ہے۔ جے ڈی وینس کے بارے میں آپ ہمیشہ یہی سنیں گے کہ وہ پہلے تو بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ تھے، بہت خلاف تھے ان کے، انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں ڈونلڈ کے خلاف، اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو سب سے بڑا جو فرق آپ کو لگے گا وہ یہ لگے گا کہ ایک طرف ایک آدمی ہے جس نے کبھی اپنی کوئی سٹینس چینج نہیں کیا، ہمیشہ سے وہ کام کرتے رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ پچھلے 8 سال میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، وہ اپنا رنگ بدل لیتے ہیں اس طرح جس طرح کی ان کو ضرورت ہو، اور ان کا کوئی پالیسی اچیومنٹ جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اس پالیسی کو بڑھایا ہے، جبکہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ٹم والز کی پالیٹکس سے تو اس کو نیشنل لیول پہ لے لیجئے۔ نیشنل لیول میں ٹم والز پہلے بھی کانگریس میں سرو کر چکے ہیں، اچھا، اور اگر آپ ان کا ووٹنگ ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو آپ کو یہ آپ نظر آئے گا۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن ہیں تو ظاہر آپ یہ بات کریں گے۔ میرا آپ سے ایک کاؤنٹر کویسچن یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جو ووٹرز ہیں، جو کنزرویٹو ووٹر ہیں، جو رائٹ ونگرز ہیں، اگر انہیں اپنی طرف کھینچنا تھا تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا شخص انتخاب ہوتا وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو اس بیس کو اٹریکٹ کرتا؟ کیونکہ کاملا ہیرس پہ آلریڈی الزام ہے کہ وہ لیفٹ لیننگ ہیں، لبرل ہیں، اب وائس پریزیڈنٹ کے لیے بھی اور لیفٹ لیننگ اور لبرل آ گئے، تو مڈل امریکہ اور جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہ تو ایلینیٹ ہو جائیں گی، وہ تو اور ٹرمپ کے باہوں میں چلی جائیں گی۔ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ کی بات سے۔ ہمارا اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بیس ہے کنزرویٹو تو میں نہیں کہوں گا، آج کی ریپبلکن پارٹی تو کنزرویٹو نہیں ہے، جو بیس ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے جو خیالات ہیں وہ کاؤنٹر ہیں۔ ہماری جو سیاست ہے وہ یکجہتی کی سیاست ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بیس کی جو سیاست ہے وہ ڈویژن کی سیاست ہے۔ لیکن آپ ہی کے دور میں سرکار امریکہ جو ہے اسرائیل فلسطین کے معاملے پہ واضح طور پہ تقسیم ہو گیا ہے، یہ جو آپ یکجہتی کی سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور وہ ہماری پارٹی میں بھی ہے، وہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ ڈویژن جو ہے وہ ہمارے ہاں پارٹی میں بھی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو ہماری پارٹی بھی کوئی فالٹ فری نہیں ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سالو کرنی ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور ہم نے بہت یعنی ایٹ لیسٹ جو ہمارے لیول پہ ہو سکتا ہے، ہم نے وضاحت مانگی ہے ہیرس والز کیمپین سے کہ آپ اپنی جو فلسطین کی پالیسی ہے اس کو واضح کریں، کیونکہ اگر آپ کی پالیسی وہی ہے جو بائیڈن کی تھی تو ہمارا آپ کا اختلاف ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے کہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا سا انشاءاللہ آپ سے کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے، اس لیے کہ صدارتی انتخابات تو اب لے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار ناؤ۔ بریک لے لیں۔ بہت ہی ایک زبردست لمحہ، اولمپکس میں پاکستان کا نام مینشن ہو رہا ہے، ہمارے اولمپئن 32 سال بعد سونے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، سونے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ارشد ندیم صاحب کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ غفار آپ ہمارے اسپورٹس ایڈیٹر ہیں، آپ کی نظر ہے، ہوا کیا ہے؟ سر جی وہ ہو گیا کہ لٹرلی آئی ایم شاکڈ، 92.97 کی تھرو کر کے ارشد ندیم نے اولمپک ریکارڈ بریک کر دیا ہے۔ یعنی کہ اس میں رول سر یہ ہوتا ہے کہ یہ جیولن تھرو کا گولڈ میڈل راؤنڈ ہے، 12 ایتھلیٹ پہنچے ہیں، 6 راؤنڈ ملتے ہیں، 3 راؤنڈ کے بعد 8 لوگ ٹاپ 8 آگے چلے جاتے ہیں، 4 ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، پھر جو ریمیننگ 3 ہیں اس میں پھر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ارشد نے 92 آلریڈی کر دی، اولمپک ریکارڈ بریک کر دیا، اولمپک کی ہسٹری کا ریکارڈ، ٹھیک ہے سر۔ اور کیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں ابھی چونکہ مزید کھلاڑیوں کی 4 نیرج چوپڑا کی بھی 5 ابھی اٹیمپٹ باقی ہیں، ویبر کی 4 باقی ہیں، بٹ سر 92 کے اوپر میڈل نہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا انبلیویبل ہے، انبلیویبل۔ اگر آپ ارشد کے ایکسپریشن چیک کر لیں اس تھرو کے بعد، ہی واز لائک دس کہ اس کو خود یقین نہیں آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، اور یہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کر دیا ہے۔ دس واز پرائس لیس، اور اس کا اپنا پرسنل بیسٹ 90 پوائنٹ سمتھنگ تھا، اینڈ ہی
ایکچولی ڈیڈ ہز بیسٹ ایٹ دا ورلڈ اسٹیج. آپ کو پتا ہے کامن ویلتھ کا وہ میڈل جیت چکا ہے, آپ کو پتا ہے ورلڈ ایتھلیٹک میں اس کا اور نیرج کا تھوڑا سا فرق تھا اور وہاں وہ سلور جیتا تھا. نیرج کی اور جو ارشد کی پہلی اٹیمپٹ ہے وہ کراس ہو گئی تھی, دے مسڈ ٹیکنیکلی, وہ ریڈ فلیگ ہو گیا, لیکن اس میں آپ کو 2 موقع اور ملتے ہیں. بٹ 92.97 ابھی جو سیکنڈ ہائیسٹ ہے وہ چوپڑا نے کر دی ہے, وہ 89.45 ہے صرف ابھی. یعنی اب نیرج چوپڑا کی ایک اور بریکنگ نیوز آ گئی کہ نیرج چوپڑا ان کے سب سے قریبی اس وقت حریف ہیں بھارت, جی بھارت کے 92.97 کے ساتھ. سر جی آئی واز ڈریمنگ کہ میرے 15 سال کی صحافت کے اندر, اس سے پہلے میرے بچپن کے اندر, میں نے تو آج تک پاکستان کے کھلاڑیوں کو پوڈیم پہ نہیں دیکھا ہے. میں نے 92 کے برانز میڈل کو, میں 9 سال کا تھا, ہماری صحافت میں 15 سال گزر گئے. آئی شور کہ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں وہ اپنی زندگی میں وہ چیز تھوڑا بہت یاد ہوگا. لاس اینجلس والا ہاکی میں وہی ہمارا لاسٹ تھا سر, 84 والا. 80 سے 88 میں جو ہے وہ حسین شاہ جیتے تھے انفرادی. تو اگر یہ جیتے تو 42 سال بعد, نہیں 36 سال بعد انفرادی پہلا ہوگا. لیکن سر 92.97, اچھا مجھے یہ بتائیں, I think it's almost a gold done. اچھا یہ جو ارشد ندیم کی آج کی کامیابی ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کے جو سپورٹس کی ترقی سے متعلق ادارے ہیں ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود آج گولڈ میڈل ملا ہے؟ آپ نے لائن بول دی سر, that's it. مطلب تنتنانا سر بالکل ان کے زور پہ ذرا بیک گراؤنڈ میں بتاؤ. یہ چنو سے ہیں. آج ان کے گھر سے جب میں نے اپنے پروگرام ریپلے کے اندر ان کے والدین, محلے والوں, آپ اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے تو سمجھ جائیں گے کہ اس ایتھلیٹ نے کیا زندگی گزاری ہوگی. 8 بہن بھائیوں میں تیسرا بھائی ہے, تیسرا بہن بھائی ہے, 8 بہن بھائی ماشاءاللہ. لیکن والد صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, جو کرکٹ شروع کی تھی, ایتھلیٹ بہت تگڑا تھا, لیکن والد نے کہا تم جیولن میں جاؤ گے. پھر ان کو ایک بڑے زبردست ماسٹر مل گئے اپنے صوبائی سطح پر, جو ان کو پھر لاہور لے کر آئے. اس میں پھر ان کی پرورش جو اس سے کہتے ہیں نا ایتھلیٹکس کے اندر, وہ وابڈا نے بھی کی. وابڈا چونکہ ایک بڑا ادارہ ہے, انہوں نے اس کو ہائر کیا, وہاں جو کوچز مل گئے. فیاض بخاری صاحب اس کے ٹوکیو اولمپکس میں کوچ تھے, اب سلمان صاحب ہیں. ساؤتھ افریقہ ان کو ضرور بھیجا گیا, 6 ہفتے کی ٹریننگ کی, بہت اچھا کوچ ہے وہ. لیکن نیرج چوپڑا پچھلے ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد اس کے جو جرنلسٹ دوست ہیں میرے جو انڈیا میں, وہ کہتے ہیں جی اس کا زیادہ تر وقت انٹرنیشنلی گزرتا ہے. یہ بیچارہ, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ معیز شاہ صاحب کی سٹوری ہے, دا نیوز میں آپ نے پڑھی ہوگی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے پتہ کتنے $1 ملین کی رقم اسپورٹس بورڈ نے حکومت کو واپس کر دی. اتنے ہم نااہل ہیں, ایکشن ہونا چاہیے سر اس چیز کے اوپر کہ جو پیسے سرکار نے دیے بھی تھے ادارے کو کہ تم خرچ کرو, ہم وہ خرچ کرنے بھی جوگے نہیں رہے. ہم اتنے نالائق ہیں. سوچیں وہ اگر ارشد ندیم پہ لگے ہوتے. لیکن بارہ آفرین ہے اس بندے پر کہ ابھی میں ساتھ سے میرے پاس لائیو اسکور اپڈیٹ ہو رہا ہے. اب تک بھی جو نیرج چوپڑا ہے وہ 89 پر ہے, یعنی کہ وہ سلور پہ کھڑا ہے. اور ابھی 3 یہ سر یہ ایک اور چیز بتا دوں آپ کو جو تھوڑا بہت دیکھیں, میں بھی بڑی صاف بات کروں گا. ہمیں ٹوکیو اولمپکس میں سر اسد بھائی سیدھی بات بولوں گا, شادیب بھائی, ہمیں ٹوکیو اولمپکس میں پہلی دفعہ ارشد ندیم نے بتایا جیولن تھرو کیا ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ہم بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے. ہم نے یہ کھیل اولمپک کے بہت سارے فینسنگ ہو گئے, آرچری ہو گیا, بہت سارے اسپورٹس. سر 36 اسپورٹس کور کرنا سمجھنا از ناٹ اے کپ آف ٹی. آپ کھیلو, آپ کا کھلاڑی کھیلتا ہے, جہانگیر کھیلتے تھے تو ہمیں سب کو اسکواش کو پتہ ہے, احسام کھیلتے ہیں تو ہمیں ٹینس کا پتہ ہے, کرکٹ کا پتہ ہے. بٹ ارشد ندیم نے لٹرلی, اور پھر نیرج چوپڑا نے بھارت میں, ان دونوں نے اس پورے خطے کو, ساؤتھ ایشیا کو یہ بتایا. اینڈ مائنڈ یو کہ یہ جو 92.7 ہے یہ دنیا میں شاید 5واں یا 6واں نمبر پہ ہائیسٹ ایور ہے. اس سے بڑی کی تھرو ساؤتھ ایشیا میں اٹس دا نمبر 1 تھرو پورے ساؤتھ ایشیا میں, جس میں چین بھی ہے, جاپان, سارا جو آپ کو جتنے لوگ آتے ہیں, انڈیا اتنی بڑی پاپولیشن. سب سے لیسٹ جو اس کو کہہ لیں فیسلٹیز میں 92.97 پہ آگے جی لکھا ہوا ہے اولمپک ریکارڈ. اولمپک ریکارڈ, واہ. یہ اولمپک کی ویب سائٹ میں نے کھولی ہوئی ہے. صاحب ہم دن بھر اتنی بری خبریں آ رہی ہوتی ہیں ہر طرف سے, سیاست میں, معیشت میں, وغیرہ وغیرہ. ایک شخص کیسے پورا قوم کا موڈ چینج کر دیتا ہے اپنی محنت سے, وہ بھی. بالکل سر, تو اسے تو سلام پیش کیا جانا چاہیے. مطلب یہ تو دیکھیں نا کہ ہم اتنی انپریڈکٹیبل قوم ہیں کہ کبھی کبھی ہم بالکل جب مایوسی کے بالکل پستی میں ہوتے ہیں تو اچانک کہیں سے کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے. تو اچھا, اور پوری زندگی اس نے, جیسا کہ غفار بھائی نے بتایا, کیسی زندگی گزاری, اپنی کندھوں پہ سارا لے کے چلا, اور آج ہم جو ہیں وہ اس کی روشنی میں ہم بھی نہا رہے ہیں. اب جیسے یہ آئے گا, یو کین امیجن, سب کہیں گے اے تے ساڈا منڈا سی, اے تے ساڈے ہتھاں 'چ کھیلیا ہے, اے تے بچپن 'چ اسی جانتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس اسے بلائے گا, ہر آدمی بلائے گا. لیکن یار پہلے نہیں ہوتا, پہلے کہتے کہ کون ارشد ندیم. اسے بھائی یہی بات میں نے نا, جب حسین شاہ صاحب کو میں نے اپنے پروگرام میں لیا ریپلے میں کچھ دن پہلے جاپان سے, وہ شخص 88 میں
آخری پاکستان کے اولمپکس میڈل لیاری کا لڑکا جا کے جیتتا ہے جس کو آج تک اپنی فیلنگ ڈسکرائب کرنا نہیں آئی. وہ خود کہتا ہے یار کہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. پاکستان باکسنگ کا وہ کھلاڑی سر وہ جاپان بیٹھا ہوا ہے پچھلے 20 سال سے. اس سے میں نے پوچھا تم جاپان کیوں گئے یار؟ بول رہا یہاں مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. کر کیا رہا ہے وہ وہاں پہ بھی کوچنگ کر رہا ہے. اس کا بیٹا جو شاہ حسین نام ہے اس کا, اس نے پاکستان کے لیے جوڈو کھیلا لاسٹ اولمپکس میں ٹوکیو میں. بٹ میرا وہی صرف دیکھیں, ہم اللہ کرے میں بڑا مطمئن ہوں کہ 92.7 پہ نہ ہم تو کہتے ہیں جی میڈل آ جائے, صرف گولڈ میڈل آ کے آپ کے ملک کا ترانہ اگر بچ جائے پیرس کا, تو میں تو وہ فیلنگ اگر ابھی سے فیل کرنا شروع کروں, دس از انڈسکرائبیبل. ایک پاکستانی کی حیثیت سے, ایک اسپورٹ جرنلسٹ کی حیثیت سے, دس از اے لینڈ مارک مومنٹ فار پاکستان اسپورٹس ہسٹری. بٹ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے جو وسط بھائی نے اشارہ کیا کہ خدا را اس کو موقع کو فائدہ اٹھا لیجیے, لیوریج کریں. آپ کے پاس 2 اور لڑکے ہیں, فیاض بخاری جو کہ ارشد ندیم کے کوچ ہیں, ان کے پاس یاسر سلطان ہے. یہ آپ نام یاد رکھیے گا کیونکہ آپ لوگ کو بھی بعد میں ہم کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ دوبارہ بھی. یاسر سلطان آلریڈی ایشین لیول پہ جیولن میں 2 سلور میڈل لا چکا ہوا ہے, اور وہ اسی گراؤنڈ پہ ارشد کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہے. چلیں تو اللہ کرے کہ وہ بھی آگے بڑھے. آج اسی پازیٹیو نوٹ پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. غفار آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے وسط اللہ خان کو اجازت دیں, فون کالز لیں گے ہم آپ کی. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, شب بخیر.